ہمارا جو فلاحی ادارہ ہے ابابیل کے نام سے ہے، جو اس وقت ڈوڈا ڈسٹرکٹ میں اور اسی طرح ڈسٹرکٹ کشتواڑ میں بہت ہی تیزی کے ساتھ اپنی ذمہ داری کو انجام دے رہا ہے، فلاحی کاموں میں لگے ہوئے ہیں۔ اس میں ہم جیسے کہ کوئی غریب لوگ ہوں، یتیم ہوں، مسکین ہوں، ان تمام لوگوں کی مدد کی جاتی ہے، اس میں ان کی تمام ضرورتوں کا خیال رکھا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جو بھی کوئی مجبور ہوتا ہے، کوئی اگر بیمار ہوتا ہے، وہ ہمارے پاس آتا ہے تو ہم بھرپور کوشش کرتے ہیں اس کی مدد کرنے کی، تو اس کی مدد کی جاتی ہے۔ اسی طرح بلڈ ڈونیشن کا کام ہوتا ہے تو وہاں پر بھی فوراً جو ہے ہم اپنے نوجوانوں کو بھیجتے ہیں، تو وہاں پر ہم بغیر کسی مذہب کی تفریق کیے ہوئے ہر ایک بندے کا جو ہے کام کرتے ہیں، چاہے مسلمان ہو، ہندو ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، بدھ ہو، کوئی بھی۔ جہاں ہمیں پتہ چلتا ہے کوئی انسان ہے کسی پریشانی میں مبتلا ہے تو ہم اس تک پہنچتے ہیں۔ منتھلی فوڈ کٹ ہم دیتے ہیں، اس میں بھی ہم مسلمان کو بھی دیتے ہیں، ہندو کو بھی دیتے ہیں، دوسرے جو بھی کسی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، جو بھی ضرورت مند ہوگا ہم اس تک پہنچتے ہیں۔ اور خاص کر کے اس مبارک مہینے میں، رمضان مبارک میں، ہم نے جو ہے بہت ساری جگہوں پر سحری اور افطاری کا انتظام کیا۔ جیسے جو ڈوڈا کی یونٹ ہے انہوں نے ڈوڈا ہاسپٹل کے اندر سحری اور افطاری کا انتظام کیا ہے، جو کشتواڑ یونٹ ہے انہوں نے کشتواڑ میں رکھا ہے، تو جو جموں یونٹ ہے تو ہم نے بھی یہاں پر جی ایم سی کے اندر سحری اور افطاری کا انتظام کیا ہوا ہے۔ ہم شام کو سحری بھی لے کر جاتے ہیں، تقریباً 100 بندوں کے لیے جو ہے افطاری، اور صبح سحری لے کر جاتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ یہاں پر بھی ہم منتھلی فوڈ کٹس دیتے ہیں، اور یہاں پر بھی وہی ہم نے رکھا ہے، چاہے ہندو ہو چاہے مسلمان ہو، جو بھی کوئی ضرورت مند ہے اس تک ہم پہنچتے ہیں۔ اسی طرح اگر ہمیں بلڈ کے لیے فون آتا ہے تو ہم اس میں بھی بغیر کسی تفریق کے فوراً وہاں پر پہنچ جاتے ہیں، چاہے ہندو ہو مسلمان ہو، تو ہر ایک کام ہم کرتے ہیں۔ ڈوڈا میں ہمارے پاس اپنی ایمبولینسیں ہیں، جب بھی کہیں کوئی ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، کوئی حادثہ ہوتا ہے تو ہماری ٹیم فوراً ریسکیو کے آپریشن کے لیے پہنچ جاتی ہے۔ جموں میں بھی ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک ایمبولینس ہونی چاہیے، کیونکہ یہاں ابھی ہمارے پاس ایمبولینس ہے نہیں، اس سے ہمیں کافی دقتیں آ رہی ہیں۔ تو ہم اس وقت عوام الناس سے یہ اپیل کریں گے کہ آپ ابابیل کا بھرپور تعاون کریں، تاکہ ہمارے پاس ایک ایمبولینس یہاں ہونی چاہیے۔ ڈوڈا سے، کشتواڑ سے اور خطۂ پیر پنچال سے، اسی طرح رامبند سے، بانہال سے، ان تمام جگہوں سے یہاں جموں ہاسپٹل میں پیشنٹس آتے ہیں، اور کبھی اگر کسی کو ایمبولینس کی ضرورت پڑتی ہے، کوئی غریب آدمی ہوتا ہے، وہ اس وقت پھر اتنا خرچہ نہیں اٹھا پاتا ہے، تو ہم چاہتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس ایمبولینس ہوگی تو ہم اس کو بالکل بغیر کسی قیمت کے اور بغیر کسی کاسٹ کے ہم اس کو ایمبولینس دیا کریں گے، تاکہ وہ آسانی سے اپنی منزل تک پہنچ سکیں۔ تو اسی طرح جو اس وقت ہم نے سحری اور افطاری کا انتظام کیا ہے، تو یہ اسی لیے کہ دور دور سے لوگ آتے ہیں، غریب لوگ ہوتے ہیں، ہر ایک آدمی کے پاس اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ 3 ٹائم کا کھانا جا کر ہوٹلوں میں کھائے۔ ہم چاہتے ہیں کہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ سہولت ملے، اور ہم نے جو یہ قدم اٹھایا ہے یہ انشاءاللہ رمضان کے بعد بھی ہم جاری رکھیں گے۔ یہ ہماری پہلے سے کوشش تھی کہ ہاسپٹلوں کے اندر لوگ چونکہ بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں، اور میں خود ہاسپٹل میں کئی بار رہا ہوں پیشنٹس کے ساتھ، تو میں نے وہاں اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ لوگ ایک ایک لقمے کے لیے ترستے ہیں۔ ہر ایک آدمی کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہوتا ہے کہ جموں میں جو ہے ہوٹلوں پر جا کر وہ کھانا کھائے، چونکہ مہنگائی کا دور ہے، تو ظاہر سی بات ایک پیشنٹ کے ساتھ 2-3 آدمی ہوتے ہی ہوتے ہیں، پریشانی ہوتی ہے۔ تو اگر 2 ہی آدمی ہوں تو 2 آدمی جب روزانہ ہوٹل پر کھانا کھائیں تو بہت مشکل ہوتا ہے ایک غریب آدمی کے لیے۔ تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو غریب آدمی ہو ہم اس کی زیادہ سے زیادہ اس میں امداد کریں، زیادہ سے زیادہ ہم اس کا تعاون کریں۔ تو اس لیے ہم عوام الناس اس وقت بالکل جو ہے پرزور اپیل کرتے ہیں کہ ایک تو آپ ہمیں ایمبولینس کے لیے آپ تعاون کریں، یہ ہماری اپنی نہیں ہوگی، یہ پوری عوام کی ہوگی۔ جب بھی کسی کو ضرورت ہوگی وہ ہم سے رابطہ کر سکتا ہے، تو وہ ہم سے جو ہے ایمبولینس لے سکتا ہے۔ تو آپ حضرات جو ہیں بڑھ چڑھ کر اس میں تعاون کریں۔ اسی طرح جو ہم نے سحری اور افطاری کا نظم رکھا ہے، آپ اس میں بھی اپنا تعاون پیش کر سکتے ہیں۔ اور یہ مبارک مہینہ جو یہی غمخواری کا مہینہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غمخواری کا مہینہ ہے۔ روزہ ہم رکھتے اسی لیے تاکہ ہمارے اندر غریبوں کا، یتیموں کا، مسکینوں کا درد پیدا ہو جائے۔ ہمیں بھوکا اور پیاسا اسی لیے اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے تاکہ ہمیں ایک بھوکے کا درد پتہ چلے کہ بھوک کیا چیز ہوتی ہے، اور ہمیں پیاسے کا پتہ چلے کہ پیاس کیا ہوتی ہے، کہ ایک ایک آدمی جب ایک ایک لقمے کے لیے ترستا ہے، پیاس کے پانی کے ایک ایک گھونٹ کے لیے وہ ترستا ہے، تو وہ درد کیا ہوتا ہے، وہ درد کا احساس دلانے کے لیے اللہ نے ہمیں یہ روزہ رکھنے کا حکم دیا تھا، تاکہ تمہارے اندر یتیموں کا، مسکینوں کا درد آ جائے۔ تو اسی لیے اس مہینے کو کہا گیا کہ غمخواری کا مہینہ ہے، تو ہم
پورے عوام الناس سے گزارش کریں گے کہ آپ اس مبارک مہینے میں اپنے ہمسائے کا، اپنے عزیز و اقربا رشتہ داروں کا آپ خیال رکھیں. آپ کے محلے میں، آپ کے آس پڑوس میں اگر کوئی ضرورت مند ہے آپ اس تک پہنچیں. جن کو اللہ تبارک و تعالی نے مال دیا ہے وہ اپنے مال کی زکوٰۃ نکالیں، ان لوگوں تک آپ پہنچائیں. اسی طرح ابابیل کے تحت ایک اور کام ہم نے اس وقت شروع کیا ہے، وہ یہ کہ آپ دیکھتے ہیں کہ موجودہ دور کے اندر قرآن کریم کے اوپر، اسلام کے اوپر طرح طرح کے اعتراضات کیے جاتے ہیں. دہشت گردی کا الزام لگایا جاتا ہے، اسلام کے ساتھ ٹیررزم کو جوڑا جاتا ہے، اور یہ 1400 سال سے ہوتا آ رہا ہے اور آج بھی لوگ اس طرح کے اعتراضات کر رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان لوگوں نے قرآن پاک کو پڑھا نہیں ہے کہ قرآن پاک میں ہے کیا. اگر کوئی آدمی قرآن پاک پڑھتا ہے تو اس کے سامنے یہ بات بالکل روز جو ہے واضح ہو جاتی ہے کہ قرآن پاک امن کا درس دیتا ہے، بھائی چارے کا درس دیتا ہے، سلامتی کا درس دیتا ہے. تو جب تک نہ ہم اس قرآن پاک کو پڑھیں گے تو ہمارے ذہنوں کے اندر یہ شکوک اور شبہات رہیں گے، اور خاص کر کے اس کے ذریعے سے ہمارے بھائی چارے کو توڑنے کی کوشش کی جاتی ہے. کچھ شر پسند لوگ ہیں جو دوسرے مذہب کے لوگوں کو ابھارتے ہیں کہ دیکھو جی قرآن پاک میں ہندوؤں کو قتل کرنے کا حکم دیا ہے کہ جہاں تم ہندوؤں کو پاؤ وہاں قتل کرو، حالانکہ انہوں نے قرآن پاک کو پڑھائی نہیں، سمجھائی نہیں. اس کے لیے ہم نے ایک کام شروع کیا ہے کہ ہم نے اپنے پاس قرآن پاک کے نسخے رکھے ہیں ہر زبان کے اندر. آپ کو ہندی میں چاہیے ہندی میں ملے گا، انگلش میں چاہیے انگلش میں ملے گا، اردو میں آپ پڑھنا چاہتے ہیں اردو میں ملے گا، پنجابی میں آپ پڑھنا چاہتے ہیں پنجابی میں. تاکہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا ہر بھائی آ کر، چاہے وہ ہندو ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو یا کسی دوسری بھی کمیونٹی سے تعلق رکھتا ہو، وہ آئے قرآن پاک کو ہم سے لے اور خود اس قرآن پاک کو پڑھے. وہ شر پسند عناصر کی باتوں میں نہ آئے جو ان کو اسلام کے خلاف اکساتے ہیں اور ان کو یہ کہتے ہیں کہ اسلام ٹیررزم کا درس دیتا ہے اور دہشت گردی پھیلاتا ہے. یہ بالکل جھوٹ ہے. تاریخ اس کے اوپر گواہ اور دنیا جانتی ہے کہ اسلام کس طرح شانتی کا اور امن اور امان کا درس دیتا ہے، اور اس کے سامنے ہمارے پاس بہت ساری مثالیں موجود ہیں. اور اسلام تو یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی ایک انسان کا قتل کرتا ہے، اس نے ایک انسان کا قتل نہیں کیا بلکہ اس نے پوری انسانیت کا قتل کیا. اور اگر کوئی آدمی کسی جان کو بچاتا ہے تو اس نے ایک جان کو نہیں بچایا بلکہ اس نے پوری انسانیت کو بچایا. یہ ہمیں ہمارا قرآن کہتا ہے. اور قرآن یہ بھی کہتا ہے وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، کہ تم ان لوگوں کے معبودوں کو گالی مت دو جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارتے ہیں. یعنی ہمیں یہ کہا گیا، جیسے ہمارے برادران وطن ہیں اور ہمارا اسلام، ہمارا قرآن ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے کہ اگر وہ کسی اور معبود کو پوجتے ہیں تمہیں ان کے معبودوں کو برا کہنے کی اجازت نہیں ہے. تو ہم تو کسی کو برا نہیں کہتے، ہمارا اسلام یہ کہتا ہے. اور آپ دیکھتے ہیں کہ آئے روز کچھ شر پسند عناصر ہمارے قرآن کے خلاف طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، ہمارے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں. تو اس سے کیا ہوگا کہ اس سے پھر آپس کے اندر نفرتیں آ جائیں گی اور اس سے انتشار پھیلے گا. ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا جو یہ بھائی چارہ ہے، ہمارا جو یہ ملک ہے، ایک سیکولر ملک ہے، ہم اسی بھائی چارے کے ساتھ، اسی امن و امان کے ساتھ یہاں رہنا چاہتے ہیں. تو ہم تمام جو ہندو بھائیوں سے، سکھ بھائیوں سے، جو دوسری کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں، ان تمام لوگوں سے ہم کہتے ہیں کہ آپ ہمارے پاس یہاں آؤ، آپ ہم سے ہمارا قرآن لے کر جاؤ. یہ قرآن صرف ہمارا نہیں ہے بلکہ یہ اللہ تبارک و تعالی نے پوری انسانیت کے لیے بھیجا ہے، پوری انسانیت کے لیے. تو یہ ہر انسان کا ہے، اس کو چاہیے کہ وہ اس کو پڑھے اور اس کی روشنی میں اپنی زندگی گزارے. قرآن پاک ہر آدمی کی رہنمائی کرتا ہے. تو یہ جو ہمارے کام ہے جو اس وقت ہم کر رہے ہیں، اور ہم جو ہیں انسانیت کے ناطے کرتے ہیں، اس لیے کہ زندگی وہی ہے جو انسان دوسرے کے لیے جیے، ورنہ اپنے لیے تو جانور بھی جیتے ہیں. ان کا کام بھی ہوتا ہے کہ اپنا پیٹ بھرنا، کھانا پینا. اگر انسان بھی اسی طرح زندگی جیے گا تو پھر اس کی زندگی کا کوئی فائدہ نہیں. اصل زندگی ہے کہ ہم نے دوسروں کے لیے جینا سیکھنا ہے، اور یہی ہمیں ہمارا قرآن سکھاتا ہے، یہی ہمیں ہمارا اسلام سکھاتا ہے.